السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک ہے ری اوپننگ آف اسکولس۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً آلموسٹ 4 منتھس سے یا 6 منتھ سے زیادہ ہی اسکولس جو ہیں وہ بند رہے ہیں اور اب دوبارہ ری اوپن ہو رہے ہیں۔ تو اب جو ری اوپننگ ہے اس کے اوپر بہت سے آپ نے بھی سنا ہوگا، نیوز چینل کے اوپر آ رہے ہیں کہ بھائی ری اوپن ابھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے باہر کی کنٹریز میں جو ہے انہوں نے اسکول ری اوپن کیا، اس کی وجہ سے کووڈ-19 کے پیشنٹس میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں بند کرنے پڑ گئے۔ یہ ساری وجوہات کی وجہ سے ہمیں ری اوپننگ میں ٹائم لینا چاہیے یا ابھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر میں اپنی کچھ پوائنٹس، اپنی رائے دینا چاہوں گی کہ میری رائے اس بارے میں کیا ہے۔ میرے حساب سے اسکولس جو ہیں وہ ری اوپن ہونے چاہیے، اور میرے حساب سے بہت پہلے مینس کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے بعد ہی ری اوپن ہو جانے چاہیے تھے، جیسا میں سوچتی ہوں یا میرے حساب سے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے، کسی باشعور انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک معاشرے میں کامیاب انسان بنیں، یا آپ کی آنے والی نسل ایک کامیاب انسان بنے، تو اس کے لیے اسکول میں جانا، تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آن لائن کے ذریعے جو ہے اب تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں آن لائن صحیح ہے، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے اسکول سے زیادہ اچھی جو ہے تعلیم آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس کے بالکل خلاف ہوں آن لائن کے، اس حساب سے نہیں کہ ہاں ایک مجبوری تھی، اس کے اندر آن لائن کلاسز صحیح تھا، اس وقت آن لائن کلاسز کا عمل ہونا اور آن لائن کلاسز لینا ٹھیک تھا، لیکن اس کو اتنے عرصے تک طویل مدت کے لیے رکھنا آن لائن ہی، یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، انسان ماحول سے بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ اگر اس اساتذہ کی یا اس ماحول کی ضرورت نہ ہوتی تو پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی جو فرسٹ بیبی ہوتا ہے، یا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی، تو اس کو جو ہے ایک دفعہ تعلیم دلوا لیتے، اور باقی جتنے بھی اس کے بعد آنے والے بچے ہوتے ان سے جو ہے وہ بڑا والا بھائی یا بہن جو ہوتا وہی ان کو تعلیم دیتا رہتا، اس کو اسکول جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ چونکہ یہ ہے کہ آپ کو ماحول کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہم انسان جو ہے وہ ماحول سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، کہ اگر آپ کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو امید ہے 85%، 95%، 90% چانسز ہے کہ آپ بھی ایک اگلے کامیاب انسان ہی بنیں گے۔ اور اگر آپ کی صحبت ناکام لوگوں میں ہے، ناکام لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کا مقصد صرف کھیل کود تفریح ہے، تو آپ بھی 10ویں یا 11ویں، اگر آپ 10 لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو 11ویں آپ ہی بنیں گے ویسے ہی۔ تو ماحول کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں آپ ماحول کا کیسے اثر ہوتا ہے، آپ اس بات سے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو اب اگر شادی کی بات کی جائے تو شادی میں لوگ جو ہے مہندی مایوں اور گانا سنگیت، کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ صحرا، اور ان سب چیزوں کی بہت زیادہ اب جو ہے چیزیں عروج پہ جا رہی ہیں، مطلب یہ سارے فنکشنز ہونے لگ گئے ہیں یا ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، چونکہ ہم نے ایک عرصہ جو ہے برصغیر پاک و ہند میں گزارا، ہندوؤں کے ساتھ گزارا، یہودیوں کے ساتھ گزارا، تو اس سے ہم نے یہ سب چیزیں، بہت سی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں، جو ہم آج کل اپنے رسومات میں یا شادی وغیرہ میں یہ سب چیزیں یہ ساری رسومات ہم بھی ادا کرنے لگے ہیں۔ ایون پہلے کوئی سنگیت اور ان سب کا نہیں تھا، اب یہ بھی ایک رواج بن گیا، بھائی سنگیت بھی ہوتا ہے، مایوں ڈھولکی مہندی، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ انڈین کلچر سے سیکھی ہیں، یہ ہمارا کلچر ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ نے یہ سب چیزیں اڈاپٹ کر لی۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اسکول کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، کہ ہم لوگ جو ہے بہت سی چیزیں ہم لوگ اسکول میں سیکھتے ہیں، ایک مینرز ہم اسکول میں ہی سیکھتے ہیں، کہ کیسے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ اس میں صرف اسکول کا رول نہیں ہے، اس میں ہم سب کے پیرنٹس کا بھی ہے۔ اسکول والے تعلیم دیتے ہیں ایک اچھی، اور ہمارا پیرنٹس کا یہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت
کیسے کرتے ہیں اور انہیں کرنی بھی چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ ابھی ری اوپننگ نہیں ہونی چاہیے, اسکول ری اوپن نہیں ہونے چاہیے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ اسکول ری اوپن ہونے چاہیے, کیونکہ بہت سے بچوں کا بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے اس میں. آپ دیکھ لیں, اگر ہم نے, آپ یہ فرض کریں اگر ہم نے انٹرنیٹ سے ہی سیکھنا ہوتا, میں اپنی اگزامپل لے لوں, میں نے ایک عرصے تک لینگویج میری اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی انگلش لینگویج, تو اس کے لیے میں نے ایک عرصے تک یوٹیوب ویڈیوز کو میں سرچ کرتی ہوں, اس کے اوپر ورک کرتی, اور وہاں سے میں نے سیکھنے کی بہت کوشش کی, لیکن میں وہاں سے سیکھنے میں ناکام رہی. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا, اور اس کے بعد جو ہے میں نے بولنا شروع کر دیا. وہاں سے میں نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو ٹاک. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ہمیں ماحول کی, انوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم ہر چیز کو یہ آن لائن پہ نہیں چھوڑ سکتے, اساتذہ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. ہم اگر ایون اسلامی کتابوں کو بھی دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے بھی اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ تاکہ ہمیں سمجھائیں صحیح سے کمپلیٹلی. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اساتذہ کی, ماحول کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اور ری اوپننگ آف اسکول اب جو ہو رہے ہیں یہ بھی اچھا فیصلہ ہے, میرے حساب سے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, کیونکہ لوگوں کے ری اوپن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپس میں ملیں گے یا ہاتھ ملائیں گے, اس چیز سے وائرس پھیلے گا. تو یقیناً آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ بچے بھائی اسکول میں نہیں جاتے تھے, ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسکول بند کیے, ٹھیک ہے وہ ایک اچھا فیصلہ تھا اس وقت کے لیے جب پیک پر تھا کرونا. لیکن اب چونکہ نہیں تھا, جیسے جیسے کم ہوتے جا رہے تھے تو کھول لینے چاہیے تھے اسکولس. تو اس کی وجہ میں بتاؤں گی, انہوں نے اس وجہ سے اسکول بند کیا تاکہ بچوں کا آپس میں میٹ اپ نہ ہو. لیکن اگر ہم کہیں پر بھی جاتے تھے باہر, کسی ضرورت سے باہر جاتے تھے, تو وہاں پہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک بال یا بیٹ کتنے بچوں کے پاس جاتا ہوگا, ایون جتنے بھی بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہوں گے سب کی ٹرن آتی ہوگی, سبھی کھیلتے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے اب بچے عام معمول کے مطابق گھوم رہے ہیں شاپنگ مالس میں, عام معمول کے مطابق رش تھا, اور یہ سب چیزیں تھیں. مطلب بچے اسکول صرف نہیں جا رہے تھے, باقی ہر جگہ پر جا رہے تھے. تو اور بینگ اے مسلم ہمارا اس چیز کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, جب یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور موت تو خود جو ہے وہ زندگی کی ضمانت ہے. مطلب کہ ہم یہ کہہ لیں کہ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کا وقت مقرر نہیں ہے. ہمیں بس تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط یہ کہ جس طرح شاپنگ مالس اور یہاں جانے کے لیے یہ کیا جا رہا تھا بھائی ایس او پیز پر خیال کیا جائے, ایس او پیز پر اول درآمد کیا جائے, اسی طرح اسکولس وغیرہ میں بھی یہ کر دینا چاہیے تھا کہ ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولس کھولتے ہیں. ہاں جہاں پر نہ ہو رہا ہو اس اسکول کو یقیناً بند کریں, اور اس کے اوپر فائن لگائیں جہاں پہ ایس او پیز کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو. اور یہی ایک ٹیم بنا لی جائے جو اسکولوں کا جا کے وزٹ کرے, اور جہاں پہ ایس او پیز کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو. جس طرح اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ اسکولس میں آپ ختم کر دیتے تو آسانی سے آپ ایزیلی جو ہے ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہتا. خیر وہ سب نہیں ہو سکا, اور اب جا کے ری اوپننگ ہو رہی ہے. اور آج میں نے بچوں کے اب بھی کمنٹس یہ نہیں ہیں. سب سے زیادہ جو ایک افسوس کی بات ہے کہ بچوں کو اپنی تعلیم, یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں تعلیم سے ہم محروم ہو رہے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے. اس چیز کا بچوں کو نہیں علم. تو بچوں کا آج بھی کہنا یہی ہے کہ ہم دوستوں سے ملیں گے جب اسکول کھل جائیں گے, تو یہ چیز غلط ہے. ہمیں جو ہے ڈگری ہولڈر نہیں ہونا چاہیے, صرف ہمیں اصل میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور جو ہے ہمارا تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے ایک قابل شہری ہوں, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں. میری یہ رائے ہے, آپ اپنی رائے مجھے دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. فیس بک انسٹاگرام پر میں موجود ہوں, اور یوٹیوب پہ بھی میرا پیج موجود ہے مریم's کورس کے نام سے, آپ ادھر سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیا کریں تاکہ میں جو ہوں اس رائے کو دیکھوں, آپ لوگوں کی بھی رائے کو میں جان سکوں. اور مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے اور میں آپ لوگوں کی رائے کو پڑھوں گی, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ لوگ ہیں اور ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.